ازائے سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء ہمیں بتائے گی حق پرستی کس طرح سے کرنی ہے۔ تذکرہ سید الشہداء ہمیں بتائے گا حق پرستی کے اصول کیا ہیں۔ تذکرہ سید الشہداء ہمیں بتائے گا کہ دین کے اوپر کس طرح سے اپنی جانیں نچھاور کی جاتی ہیں، اور تذکرہ سید الشہداء ہی ہمیں بتائے گا کہ جب امتیں بیدار نہ ہوں، امتیں سو جائیں، تو ان کو بیدار کرنے کے لیے جب ان کے اندر سے اقدار کربلائی، اقدار اسلام، اقدار قرآن ختم ہو جائیں، اقدار علوی ختم ہو جائیں، تو جب امتیں سو جائیں تو اس وقت امتوں کے امام میدان میں آ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابھی امت کے سونے کا وقت نہیں بلکہ ابھی امت کے میدان میں آنے کا وقت ہے۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کو مخاطب ہو کے نہیں کہا بلکہ یہ کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، امت کے اندر اقدار اسلام ختم ہو گئی تھی، یزید برسر اقتدار تھا، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ ادا کی جا رہی تھی، حج بھی ادا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی امت کی اصلاح کا وقت کیوں آ گیا؟ جب قومیں سو جائیں تو امام وقت میدان میں آ کے ثابت کرتا ہے کہ اصلاح کا وقت ہے، امت کی اصلاح کا وقت ہے۔ سامعین محترم، حسینیت پہچاننے اور معرفت حاصل کرنے سے آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ مکہ کیوں آئے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ سفیر حسین بن علی کو کوفہ میں کیوں بھیجا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ کربلا کی طرف اپنا رخ کیوں کیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ کربلا کے اندر آ کر بے آب و گیا بیابان میں بستی بسائی، کس لیے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی بند ہوا، اگر اس کا فلسفہ جاننا ہو تو ایک جملے میں بیان کیے دیتا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ مختصر آسان الفاظ میں کربلا کے اندر آمد سے لے کے شہادت تک اپنے کنبے کو، ہنستے بستے کنبے کو اسلام کے اوپر نچھاور کرنے تک کیا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ فقط ایک ہی ہدف تھا کہ امت کی اصلاح، چونکہ جو بگاڑ امت کے اندر پیدا ہو، اگر اس کے خلاف اور اس کے مقابل میں کوئی حرکت نہ ہو، وہ بگاڑ صدیوں تک رہتا ہے۔